ناظرین، توشہ خانہ کیس 2 میں بشریٰ بی بی کی ضمانت پر رہائی کی منظوری مل گئی، لیکن حکم نامہ جاری ہونے کے باوجود بھی ان کو ابھی تک رہا نہ کیا گیا۔ کبھی جج حکام موجود نہیں ہیں تو کبھی مچلکے وصول کرنے کے لیے کوئی دستیاب ہی نہیں ہے۔ جیل سے اس وقت کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپیشل جج شاہ رخ دستیاب نہیں ہے، ڈیوٹی جج ہمایوں دلاور بھی چھٹی پر ہے، خصوصی عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹو جج راجہ جواد عباس پہلے ہی جا چکے ہیں، یعنی کہ ان سے جب درخواست کرنے گئے ہیں مچلکے وصول کروانے کے لیے، ان کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے کہ آپ ہم سے یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ہم سے لے لیں اور بشریٰ بی بی کی رہائی ہمیں دے دیں، تو اس سے پہلے ہی وہ جا چکے ہیں اس وقت جو ڈیوٹی پر ہیں۔ ڈیوٹی پر موجود سیشن جج ویس سے مچلکے وصول کر کے رہائی کی روپکار جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈیوٹی ججز کی لسٹ میں تو ان کا نام ہی شامل نہیں ہے، یعنی کہ جو ایک بندہ وہاں پہ موجود ہے جس کو درخواست دے کر جس سے استدعا کر کے رہائی کروائی جا سکتی ہے، اس کا نام ہی موجود نہیں ہے لسٹ میں۔ جو اس وقت ڈیوٹی پر جو ججز کی لسٹ ہے اس میں ان کا نام ہی موجود نہیں ہے، اور اس طرح کے ہیلے بہانے گڑھے جا رہے ہیں اور اس وقت رہائی نہیں دی جا رہی۔ یہی تمام کیسز، یہی تمام باتیں عمران خان کی باری پر کی گئی تھیں جب ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں تھا، لیکن آج تک ان کو رہائی نہ مل سکی۔ یہی ہیلے بہانے ہیں بشریٰ بی بی کے ساتھ۔ ضمانت پر منظوری مل بھی گئی ہے لیکن ان کو رہائی نہیں مل رہی۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ آج جب عدالت لگی اس میں رہائی منظور کر لی گئی، یعنی کہ ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک مختصر صفاتی فیصلہ جاری کیا آج۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 10 لاکھ مچلکے کے عوض ضمانت کر دی جائے۔ کل بشریٰ بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ آج ایف آئی اے پروسیکیوٹر عمیر عباس صاحب نے اپنے دلائل مکمل کیے اور ایک فیصلہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو ضمانت دے دی جائے۔ اچھا، سب سے پہلا جج کا یہ سوال تھا، جج نے پہلے پوچھا نا کہ بھئی کیا صورتحال ہے کہ مطلب جب تحائف ہی بشریٰ بی بی نے رکھے ہیں تو عمران خان کو اس کا مدعی کیوں بنایا جا رہا ہے، مدعا عمران خان کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے، ملزم عمران خان کو کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ آفس ہولڈر عمران خان صاحب ہیں اس لیے کیس جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بنے گا، کیونکہ ان کی اہلیہ ہیں اور انہوں نے تحائف رکھ لی ہیں۔ اس کے اوپر بھی سارا کیس ایک سارا پروسیجر بتایا چیف جسٹس نے کہ کس طرح سے اگر کوئی تحفہ تحائف ہے اس کو اگر خریدنا بھی ہے تو پہلے اس کی آکشن میں یعنی کہ نیلامی میں اس کی پرائس لگوائی جاتی ہے، اس کی قیمت لگوائی جاتی ہے۔ قیمت لگوانے کے بعد سب سے پہلے اس کو جمع کرا دیا جاتا ہے قومی خزانے کے اندر۔ قومی خزانے سے جمع کروانے کے بعد جب اس کی پرائس لگ جاتی ہے تو 4 مہینے کے اندر اندر وہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جب تک آپ وہ پرائس ادا نہیں کرتے آپ اس تحفے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اس کے اوپر ایک اور بھی بات چیف جسٹس صاحب نے کہی کہ اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو آپ جا کے آذربائیجان میں وہ میوزیم دیکھیے گا جہاں پر یہ تمام وزراء اعظم کو ملنے والے تحائف کو رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر صرف بے نظیر کے علاوہ کسی کے تحائف موجود نہیں ہیں، یعنی کہ وہاں پر تحائف وصول کر لیے جاتے ہیں اور وہ رکھ دیے جاتے ہیں وزیر اعظم کی تصویر کے ساتھ۔ وہاں پر بے نظیر بھٹو کے علاوہ کسی اور وزیر اعظم کی تصویر موجود نہیں ہے، یعنی کہ ان کے علاوہ کسی کے دیے گئے تحائف، کسی کو وصول ہوئے ہوئے تحائف وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اچھا، یہ سارے دلائل ہوئے۔ اس کے بعد جو سلمان صفدر نے دلائل پیش کیے وہ یہ کہ جن لوگوں کو یہ بیچا گیا جس نے کم قیمت لگائی، نہ اس کو مدعی بنایا جا رہا ہے، نہ اس کے اوپر الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، نہ وہ پارلیمانی ممبر جو اس کے ساتھ شریک تھے نہ ان کو الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور کیس کیا بنایا جا رہا ہے کہ قیمت کم لگائی ہے۔ تو قیمت کم لگانے میں نہ بشریٰ بی بی ملزم ہے نہ عمران خان صاحب ملزم ہے، الزام تو اس کو جاتا ہے نا جس نے قیمت لگوائی ہے۔ تو ان میں سے کسی شخص کو نہیں پکڑا جا رہا، بشریٰ بی بی کو ہی پکڑا جا رہا ہے، صرف انہی پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اچھا خیر،
یہ ساری ایک پروسیکیوشن ہوئی، اس کے اوپر سارا پروسیجر ہوا اور 10 لاکھ مچلکے کے عوض بشریٰ بی بی کو رہا کر دیا گیا۔ بشریٰ بی بی کو چیف جسٹس کی طرف سے تو ضمانت مل گئی، لیکن جیل سے ابھی تک ان کو رہائی نہیں مل سکی۔ یہ کیس ان کے اوپر بیسکلی کیس ہے کیا؟ 12 ستمبر 2024 کو FIA کی 3 رکنی جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی توشہ خانہ کیس 2 کے متعلق۔ 13 جولائی کو جب عدت کیس سے ختم ہوا تھا، ان کو رہائی ملی تھی، خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو، جیل سے رہا ہونے کے ساتھ ہی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا توشہ خانہ کیس 2 کے اوپر۔ عدت کیس میں جیل سے رہائی ہوئی ہے، وہاں پہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ایک اور کیس بنا کر۔ نیا کیس ہے کیا؟ نیا کیس 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف کا کیس ہے کہ انہوں نے 7 گھڑیاں اور 10 قیمتی جو اور ڈیفرنٹ آپ کہہ لیں کہ تحائف ہیں وہ اپنے پاس رکھ لی ہیں، وہ قومی خزانے میں جمع نہیں کرائے۔ یہ کیس ہے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ کا کیس بنا تھا، وہ بھی کچھ گھڑیوں کا، کف لنکس کا اور اس طرح کے دیگر کیسز سے۔ تو سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ چیف جسٹس نے بات کی کہ بے نظیر صاحبہ کے علاوہ اور کسی کی تصویر وہاں موجود نہیں تھی، تو اگر ایک کیس ان کے خلاف بنایا گیا ہے تو باقی کے کیسز کہاں ہیں؟ باقی کے وہ تحائف کہاں ہیں جو کہ اس میوزیم میں ہونے چاہیے تھے؟ ابھی تک آپ کی کتنی آئینی اسمبلیاں بنی ہیں، کتنے وزیر اعظم ہو کے گزرے ہیں، سب کو تحائف ملے ہوں گے، وہ تحائف آپ کے قومی خزانے میں ہونے چاہیے۔ ان تحائف کے کوئی پوچھ گچھ کیوں نہیں کر رہا؟ انصاف اور اعتدال یا پھر آپ کہہ لیں کہ عدل کا نظام تو یہی ہے نا کہ غلطی ایک نے کی ہے یا 100 نے کی ہے، سب کو پکڑا جائے، سب سے تفتیش کی جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سے کیوں کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ باقیوں کو کیوں فری ہینڈ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو روکا ہوا ہے، ٹریفک سگنل کی بات کر لیں کہ ایک شخص کو روک لے کہ تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا، اس کے روکنے کے چکر میں 50 اور جو گزر گئے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے۔ کوشچن وہی آ جاتا ہے نا کہ جب آپ نے پکڑنا ہے تو سب کو پکڑیں، ورنہ ایک کو بھی نہ پکڑیں۔ اگر کھلی چھوٹ ہے تو اس ایک کو بھی دو نا، اور اگر نہیں ہے تو باقیوں سے بھی انویسٹیگیشن کی جائے۔ اور رہائی ہو گئی ہے، یعنی کہ ضمانت منظور ہو گئی ہے، لیکن ہیلے بہانوں سے وہ جیل سے ابھی تک رہائی نہیں مل سکی۔ ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ ابھی تک بشریٰ بی بی کی جیل سے رہائی نہیں ہوئی، جبکہ ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مچلکے وصول کرنے والا ہی وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ جب تک وہ مچلکے وصول نہیں ہوں گے، بشریٰ بی بی کی ضمانت نہیں ہوگی۔